آپ حضرات سے درخواست ہے، میں ایک مرتبہ پھر درخواست کروں گا تشریف رکھیں تاکہ مجلس شروع ہو جائے. Please sit down. This is not the place for the conversation. Majlis is starting. Thank you. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات. بار دیگر صلوات. سجاد نے غربت میں ایذا یہ بڑی دیکھی. سجاد نے غربت میں ایذا یہ بڑی دیکھی. دربار میں زینب کی بے چادری جو دیکھی. سجاد نے غربت میں ایذا یہ بڑی دیکھی. دربار میں زینب کو منظر یہ نظر آیا. دربار میں زینب کو منظر یہ نظر آیا. ماجا کے ہونٹوں پر ظالم کی چھڑی دیکھی. ماں جائے کے ہونٹوں پر ظالم کی چھڑی دیکھی. گھوڑے سے گرے مولا فرزند کے لاشے پر. گھوڑے سے گرے مولا فرزند کے لاشے پر. نیزے کی یعنی جس دم سینے میں گڑی دیکھی. نیزے کی یعنی جس دم سینے میں گڑی دیکھی. پہنچی جوئی مقتل میں بے ہوش ہوئی زینب. پہنچی جوئی مقتل میں بے ہوش ہوئی زینب. میت جو شہیدی کی میدان میں پڑی دیکھی. میت جو شہیدی کی میدان میں پڑی دیکھی. اس وقت سکینہ نے منہ ڈھانپ لیا ہوگا. اس وقت سکینہ نے منہ ڈھانپ لیا ہوگا. بازار میں کوفے کے جب بھیڑ بڑی دیکھی. بازار میں کوفے کے جب بھیڑ بڑی دیکھی. سجاد نے غربت میں ایذا یہ بڑی دیکھی. اللہ صلوات بر محمد و آل محمد. اور میں دعوت دوں گا ہاشم رضوی کو سلام پیش کریں گے. ہاشم رضوی.
ایک اور درود بھیجیے محمد وآل محمد. رہائی بھی میں دلا نہ پایا، بہن سکینہ معاف کرنا. رہائی بھی میں دلا نہ پایا، لحد پہ سجاد کا یہ نوغہ. یہ بھائی تجھ کو بچا نہ پایا، وہ در جو بابا نے تھے پنہائے، وہ شمر نے اس طرح سے چھینے. وہ در جو بابا نے تھے پنہائے، وہ شمر نے اس طرح سے چھینے. تجھے تماچوں سے شمر کے میں، اے میری پیاری بچا نہ پایا. وہ بے بسی سے تیرا بلکھنا، جب آگ دامن جلا رہی تھی، میں کتنا مجبور تھا سکینہ. وہ آگ تیری بجھا نہ پایا، اور تم اونٹ کی پشت سے بندھی تھی، بدن تھا زخمی لہو تھا جاری. تڑپ رہی تھی آتش سے جب تم، میں پیاس تیری بجھا نہ پایا. ارے وہ یاس و حسرت سے تیرا کہنا کہ قید میں ہے بہت اندھیرا. چراغ لا دے بس ایک خدایا، چراغ بھی میں جلا نہ پایا. اور میں حال بھیا کسے بتاؤں، نہیں ہے امّو کہاں ہے بابا. بلائیں بابا کو میرے بھیا، مگر میں ان کو بلا نہ پایا. اور لٹا لے سینے پہ آج بھائی، کہ یاد بابا کی آ رہی ہے. تھے اتنے لوہے کے تن پہ زیور، بہن میں تجھ کو لٹا نہ پایا. ارے تو کتنی حسرات سے پوچھتی تھی، ملے گی کب قید سے رہائی. نہیں رہائی تیرا مقدر، بہن میں تجھ کو بتا نہ پایا. اور وہ طوق و زنجیر و ہتھ کڑی میں بنائے کیسے بہن کی تربت. شمیم لکھے وہ کیسے منظر، جو میرا مولا بھلا نہ پایا. جزاک اللہ. صلوات محمد وآل محمد.
میں زحمت دوں گا شماد حسین صاحب کو مرثیہ پیش کریں گے. شماد حسین صاحب. بارے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رات شہادت کی شب ہے، سید سجاد کا ذکر ہونا ہے، اور یہ ایک ایسا ذکر ہے جو قید خانے میں کس اذیت سے امام کو رکھا گیا. اسی سلسلے میں مرثیے کی 4-5 بند مختصر ایکسپریس ورژن آف مرثیہ انشاءاللہ. ایک بار صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. فاتحہ شہیدان کربلا. بسم اللہ. قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے. قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے. دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے. روح قالب میں جو زندان سے گھبراتی ہے، بے حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے. بے حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے. آسمان دور زمین سخت کدھر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں. بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں. درِ زندہ پہ ہوا اتنے میں امبو ہے کم، بول درباں کی بڑھے دولت و عمر و اقبال. قیدیو اٹھو دعا دے کے کرو استقبال. زن حاکم کا ہے زندہ میں نہ دولے، زن حاکم کا ہے زندہ میں نہ دولے. جلا تم کھلے سر تھی حضور اب تمہیں چادر، تم کھلے سر تھی حضور اب تمہیں چادر. رحم دل ہیں ابھی زندہ سے رہا کر دیں گی. رحم دل ہیں ابھی زندہ سے سید سجاد کا ذکر ہے. لونڈیاں تھیں زن حاکم کے جلو میں تاباں، دیکھتی کیا ہے کہ ایک شیر ہے آہن میں رواں. لاغر و خستہ تن و فاقہ کش و تشنہ، منہ پہ سیلی کے نشاں پشت پہ دروں کے نشاں، منہ پہ سیلی کے نشاں پشت پہ دروں کے نشاں. ساق پا فاقوں سے زنجیر میں تھراتی ہے، استخوانوں
شرمانے لگے، تازیانوں کے نشا پشت پہ دکھلانے لگے، تازیانوں کے نشا پشت پہ دکھلانے لگے، شان زینب پہ نظر کر کے کہا یاد خلد سے فاطمہ زندان میں آئی، دیکھا بانوں کو تو کہنے لگی ہو کر حیران کی شہزادی ہوئی نا، حیران کی شہزادی ہوئی ننگے سر، قدرت خالق قیوم نظر آتی ہے، کوئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی ہے، کوئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی ہے، قید خانے میں تلاتم ہے کہ ہند آتی ہے۔ جزاک اللہ، صلو علی محمد و علی محمد۔ صلی اللہ۔ اور اب میں درخواست کروں گا قبلہ مولانا سید قلب عباس رضوی الاجتہادی سے، جو کہ الہ آباد میں ایک حوزے کے فاؤنڈر ڈائریکٹر بھی ہیں، اور گزشتہ کوئی 3 اشروں سے زیادہ عرصے سے شام میں مقیم تھے، وہاں کے حالات بگڑنے کے بعد اب وہ مسقط عمان میں مقیم ہیں، اور نجف میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ درخواست کروں گا قبلہ سے تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں گے، اور آپ سے درخواست کی براہ کرم ممبر سے متصل ہو جائیں، اور قریب تشریف لائیے، آپ جو لوگ میرے دانے جانے بیٹھے ہوئے ہیں آگے تشریف لائیں۔ ہاں بس وہی عظمت اہل بیت پہ صلوات پڑھ کے جو لوگ تھوڑا سا دور ہیں اور قریب آ جائیں تو بہتر ہے، وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سا آ جائیں۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون، ولا يودي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه، جلت عظمته والصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الابتهي التهامي الهاشمي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم، جسمه معطر مقدس منور معزز مبجل في البيت والحرم، سيدنا
व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन अलमज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतुल मुस्तमर्रतु अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़दाइलिहिम व मसाइबिहिम व अज़मतिहिम व करामतिहिम व शराफ़तिहिम व शरफ़िहिम व बसालतिहिम व बलागतिहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ल सिद्क़िन वअख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सलावत। अज़मत अहले बैत पर एक सलवात पढ़ लीजिए आप हज़रात। कबूलियत दुआ के लिए एक और सलवात पढ़ लीजिए। मोमिनीन की सेहतियाबी के लिए एक और सलवात पढ़ लीजिए आप हज़रात। मजलिस का आगाज़ करूँ, एक तगड़ी सलवात पढ़ लें। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली या अरबाब फ़िक्र नज़र, अरबाब इल्म खिरत, अरबाब फ़हम फ़रासत, अरबाब तालीम तअल्लुम तदब्बुर तफ़क्कुर, अरबाब अहले बैत, अरबाब हुसैन, अरबाब अज़ा, खुदा आपकी इस अज़ीम इबादत को शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और इस इबादत की जज़ा अजर अजज़ल अता फ़रमाए। यकीनन मजलिस में आना, शिरकत करना, मुशारकत करना, मुआवनत करना, मुनासरत करना इस बात की दलील है कि हमारा राबता मौला हुसैन से बरक़रार है और ये राबता आखिरी सांस तक नहीं टूटेगा, इसलिए कि मौला हुसैन की मोहब्बत सिर्फ़ ज़बां पे नहीं है बल्कि लहू में दौड़ रही है, और मोहब्बत जब लहू में और शराइन में दौड़े तो ये मोहब्बत खींच के बशर को, फ़र्द को मौला की बारगाह में मोहब्बत ले आती है। माँ सबक मैंने आपकी खिदमत में जिस गुफ्तगू को पेश किया उसी से रब्त, इर्तिबात और इत्तिसाल और तवासुल और कनेक्ट करते हुए कि नबियों का सुल्तान और पैगंबरों का पैगंबर, इतना बड़ा नबी, इतना बड़ा मुरसल, इतना बड़ा अज़ीम पैगंबर खुदा की बारगाह में दुआ मांग रहा है। दुआ क्या है? परवरदिगार अपने लदुन से एक सुल्तान दे दे। देखिए उर्दू के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो अरबी के हर लफ्ज़ का सही तर्जुमा किया जा सके। अगर आप क़ुर्ब पूछें तो उसका भी तर्जुमा लिखेंगे करीब, दोनों पूछें तो उसका भी लिखेंगे करीब, लदुन पूछें तो उसका भी लिखेंगे करीब, इंदियत पूछें तो उसका भी लिखेंगे तर्जुमा करीब। तो अगर सबके माना एक हैं तो चार लफ्ज़ की क्या ज़रूरत थी? गौर कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, जब सबके माना एक हैं तो चार लफ्ज़ की क्या ज़रूरत है? तो इसका मतलब यह है कि उर्दू के दामन में इतनी वुसअत नहीं है कि अरबी अदब के मफ़ाहीम को सिमेट कर और उसके अंदर छुपे हुए असरार व रमूज़ व फ़ज़ाइल व मनाक़िब को निकाल के दिमाग बशर तक उंडेल दे। उर्दू का काम यह है कि कुछ बातें आप तक पहुंच जाती हैं, और इससे ज़्यादा बुरा हाल तो इंग्लिश का है। इंग्लिश में अगर आप देखें तो लफ्ज़ ही नहीं है। मैं लास्ट टाइम मैंने नहज बलागा का प्रोग्राम किया था तो मैंने देखा कि ट्रांसलेशन गलत था, यानी अरबी मत मैंने देखा और उसके बाद जब इंग्लिश का ट्रांसलेशन देखा मैं हैरान रह गया। मैंने बताया कि देखिए ये सेंटेंस गलत है। हो सकता है कि मुतरजिम के पास लफ्ज़ न रहे हों और उसका तर्जुमा बहुत ही अजीब सा तर्जुमा था। तो ज़ाहिर है कि इंग्लिश इतनी ज़्यादा पुअर ज़बान है कि दीन इंग्लिश में सही मानों में नहीं समझा जा सकता। इसलिए परवरदिगार आलम ने मुकम्मल दीन को अरबी में रखा
قرآن عربی میں غور کیجیے گا، نبی عربی، دین عربی، اسلام عربی. اسی لیے عزیزان گرامی یہ روایت اور یہ جملے بھی بہت زیادہ علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی زبان سیکھنی ہے اور آپ کے لیے موقع ہے تو عربی سیکھیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. غور کیجئے گا تو اپنے لدن سے مجھے ایک سلطان دے دے، لدن سے ایک سلطان دے دے. تو عربی میں کیا ہوتا ہے کہ عربی ایک ایک لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور عربی میں آپ بہت ڈیپ میں چلے جائیے، بہت ریسرچ کیجئے، تحقیق کیجئے، خبیر ہو جائیے، اخبر ہو جائیے، متکلم ہو جائیے، عربی کے ناطق ہو جائیے. مگر پھر بھی میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے افراد جو اپنے آپ کو عربی ادب کے خبیر و اخبر اور پی ایچ ڈی کیے ہوئے اپنے آپ کو ڈاکٹر لکھتے ہیں، وہ بھی غلطی کرتے ہیں. اور آج بھی امت مسلمہ غلطی کر رہی ہے. آپ کی خدمت میں مثال پیش کرتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد والے امت پر. غلطی امت یہ کر رہی ہے، آپ دیکھیں امت مسلمہ غلطی کر رہی. غلطی کیسے کر رہی ہے کہ لفظ امی آپ مسلسل سنتے ہیں. امی کا ترجمہ مسلمان بھائیوں نے کیا کیا؟ جاہل کیا ہے نا. امی کا ترجمہ آپ مجھے بتائیے، جب لفظ جاہل قرآن مجید میں موجود ہے تو اگر نعوذ باللہ اللہ کسی کو جاہل کہنا چاہے تو وہ جاہل کا لفظ استعمال کر سکتا ہے. امی کا لفظ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ غور فرمایا آپ نے. امی کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ جاہل نہیں ہے. اب ترجمہ کیا کیا؟ امی کا مطلب جاہل. اب جب آپ سوال کیجئے ان سے، غور کیجئے گا. دیکھیے قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں تاکہ آپ کنیکٹ ہو جائیں. قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَاسْأَلُوا اہل الذکر، سوال کرو. فَاسْأَلُوا سوال کرو. کس سے؟ اہل الذکر سے. ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو. یہ نہیں کہا کہ اگر آپ جاہل ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو. حالانکہ وہی بندہ سوال کرنے والا میں بھی پاسبل اس مسئلے میں صرف جاہل ہو اور دوسرے مسئلے میں وہ عالم ہو. اور فرمایا آپ نے تو پروردگار جب اپنے بندوں کو جاہل کہنا پسند نہیں کرتا تو ہادی کو کیسے جاہل کہے گا؟ آپ غور فرما لیجئے. آپ ذرا غور کریں. اب میں آپ کی خدمت میں دلیل دوں گا، اور یہ شاید دلیل اتنی اہم ہوگی کہ آج کے بعد سے آپ کے ذہن سے تشیع کی طرف سے پوری دنیا کو یہ جواب مل جائے گا. عزیزان گرامی، امی کا لفظ کیا ہے؟ عربی میں استعمال ہوتا ہے. امی اسے کہتے ہیں، غور کیجئے گا، پہلا جو اس کا معنی اور ترجمہ ہے یعنی مرکز، مصدر، سرچشمہ. غور فرمایا، اسی لیے کہا کہ ام القرى، تمام قرآن کا جو ہو، مرکز ہو، اس کو کہتے ہیں ام القرى. ام البلد، بلد کے مرکز کو کہتے ہیں. اور فرمایا آپ نے تو ایک تو یہ بالکل واضح معنی ہے. دوسرا معنی کیا ہے امی کا؟ امی کا جو دوسرا لفظ ہے کہ جو لکھے اور نہ پڑھے اس کو کہتے ہیں امی. غور کیجئے گا، دونوں لفظوں پہ توجہ کیجئے گا. اب میں اگر آپ کی خدمت میں کہوں کہ فلاں شخص نہ لکھتا ہے نہ پڑھتا ہے، اس میں فرق ہے. میں آپ سے دوسرا جملہ استعمال کروں، میں یہ کہوں کہ یہ بندہ نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، اس میں اور اس میں فرق ہوا کہ نہیں؟ غور کیجئے، توجہ کیجئے ذرا صاحب. میں آپ سے اگر یہ کہوں کہ یہ بندہ، یا میں مثال دیتا ہوں، آپ کے یہاں ایک ریزیڈنٹ عالم آ گئے. اب آپ نے دیکھا کہ ریزیڈنٹ عالم مثلا شیخ جلیل صاحب تشریف لائے. ایک دن، 2 دن، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 10 سال آپ نے ان کو نہ لکھتے ہوئے دیکھا، نہ آپ نے ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا، نہ وہ کچھ لکھتے ہیں نہ وہ کچھ پڑھتے ہیں. تو کیا آپ ان کو جاہل کہیں گے؟ نہیں لکھ رہے ہیں وہ ان کی مرضی ہے، نہیں پڑھ رہے ہیں ان کی مرضی. کوئی مصلحت ہوگی، میں بھی پاسبل ان کا کوئی اپنا مسئلہ ہوگا، ارادہ ہوگا، وہ لکھ نہیں رہے اور پڑھ نہیں رہے. ڈزنٹ مین کہ اگر ایک بندہ لکھ نہیں رہا ہے تو وہ جاہل ہے، پڑھ نہیں رہا ہے تو جاہل ہے. تو پتہ کیسے چلے کہ یہ بندہ لکھنا جانتا ہے اور پڑھنا بھی جانتا ہے؟ تو پتہ ایسے چلے گا کہ آپ اس کو پین اور کاغذ دے دیجئے، قلم اور دوات. اگر وہ لکھ دے تو سمجھئے لکھنا جانتا ہے، اور لکھ کے پڑھ کے سنا دے تو سمجھئے پڑھنا جانتا ہے. اور اگر آپ نہیں دے سکتے، اگر وہ آپ سے مانگ لے کہ مجھے قلم اور دوات دے دو،
اللہ اکبر۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی 40 سال تک اگر مرسل اعظم خاموش رہے تو ان کی خاموشی یہ تھی کہ عرب یہ جانتا تھا، غور کیجئے گا قرآن میں پروردگار عالم نے آیت کا نزول کیا، کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کو بچانا تھا۔ اگر مرسل اعظم 40 سال تک لکھتے رہتے تو جب قرآن امت کے سامنے بددوؤں کے سامنے پیش کرتے تو بددو یہ کہتے یہ اللہ کی کتاب نہیں، محمد کا لکھا ہوا نسخہ ہے۔ لہٰذا 40 سال تک، اللہ اکبر، غور کیجئے، لہٰذا 40 سال تک نہ لکھنا نہ پڑھنا، قرآن کو بچانا مقصد تھا، اپنے علم کا اعلان نہیں تھا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ غور کریے، بات پہنچ گئی آپ تک، تھوٹ پہنچ گیا عزیزان گرامی۔ تو کبھی کبھی مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے، اگر مرسل اعظم لکھتے رہتے اور اس کے بعد میں کہتے یہ آیت ہے، تو بدو عرب کیا کہتے؟ ارے یہ تو ہم نے ان کو لکھتے ہوئے دیکھا، کچھ لکھ کے لائے ہیں، اس کو آیت کہہ رہے ہیں۔ تو قرآن پر، کلام خدا پر شکوک و شبہات و ابہام پیدا ہوتا۔ لہٰذا کتنا عظیم نبی تھا، مصلحت سے کام لیتے ہوئے جب تک مکمل، غور کیجئے گا، قرآن کا نزول نہ ہوا، اس نے اپنے آپ کو خاموش رکھا، اور تاکہ دنیا کے سامنے قرآن کی عظمت باقی رہے اور قرآن کا جلال باقی رہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو جب آپ کہتے ہیں نا امی جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، ہمارے بچے اس کو نوٹ کر لیں، امی کہتے ہیں کہ جو بندہ نہ لکھے نہ پڑھے، اور جاہل اسے کہتے ہیں جو لکھنا اور پڑھنا نہ جانتا ہو۔ امی کا جو دوسرا ترجمہ ہے، صلاحیت ہے لکھنے کی مگر لکھ نہیں رہے۔ اور فرض کیجئے ایک بندہ یہاں ریسرچر ہے، اچھا بہت بڑا ریسرچر، بٹ وہ لکھتا نہیں، کوئی کتاب کچھ نہیں لکھ رہا ہے۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر وہ لکھ نہیں رہے تو وہ جاہل ہیں۔ تو امی کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ لکھے اور نہ کچھ پڑھ کے سنائے۔ اگر پہلے ہی سے لکھ کے لے آتے اور پڑھ کے سناتے رہتے تو دشمن اور اعداء قرآن پر شک کرتے۔ لہٰذا اپنے کلام کو نہیں بلکہ خدا کے کلام کو سنا کر اس پر یقین دلا دیا۔ آج دنیا کا ہر فرد یہ کہتا ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ غور فرمایا آپ نے، توجہ کیا، علیکم السلام، تشریف لائیے۔ غور فرمایا آپ نے، تو امی کا مطلب الذی یستطیع ان یکتب ویقرأ ولکن هو لا یقرأ ولا یکتب۔ امی اسے کہتے ہیں الذی یستطیع ان یکتب ویقرأ، جو لکھنا جانتا ہو، پڑھنا بھی جانتا ہو مگر نہ لکھے اور نہ پڑھے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، یہ موضوع جو آپ کے ہاں چل رہا ہے، فضائل اہل بیت اور اسرار الرموز۔ اسرار الرموز جو آج عزیزان گرامی یہ جو دور ہے آپ کا، عصر تشیع کا دور ہے، اس میں اگر آپ اپنے بچوں کو اہل بیت اطہار کے فضائل نہیں بتائیں گے، نہیں سکھائیں گے، انہیں معرفت کی طرف نہیں لے جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ مولا سے کنیکٹ کیسے ہوں گے؟ اب میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر دوں، یاد رکھیے گا۔ معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بیکا عرفتو، ایک لفظ اس پہ صرف غور کیجئے، بیکا عرفتو کیا مطلب؟ یعنی پروردگار میں نے تجھ کو تجھی سے پہچانا، یعنی تجھ کو تیرے ذریعے سے پہچانا۔ غور فرمایا آپ نے، تجھ کو تیرے ذریعے سے پہچانا۔ پوری کائنات جب اللہ کی معرفت حاصل کرتی ہے تو آیات کے ذریعے، نشانیوں کے ذریعے، مگر اہل بیت وہ ہیں جو نہ نشانیوں کے محتاج ہیں اور نہ ہی کائنات کی مخلوقات کے محتاج ہیں، بلکہ معصوم کا یہ جملہ گونجا کہ ہم نے پروردگار پہچانا ہے تجھ کو، تیری ذات سے پہچانا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو یہ بات واضح ہو گئی۔ اب ہم آپ کی خدمت میں کچھ اہم بات عرض کریں گے۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد پر۔ جب آپ عزیزان گرامی لفظ استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے فور ایگزامپل آپ ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، گرمی بہت لگ رہی، پنکھا ہے کیا لگا دیں، اگر ہو تو یا تو اے سی تیز کر دیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں
تو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کے آگے پڑھیے الرحمن الرحیم، اس کے بعد اب یہاں پر آپ ٹھہر جائیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عربی ادب میں، لغت میں، اصطلاح میں اس کا کیا ترجمہ ہوگا کہ پروردگار ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری صرف عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ غور کیجئے گا، ذرا لفظوں پہ غور کیجئے گا، اگر ادھر ادھر ذہن گیا تو پھر آپ کو لطف نہیں آئے گا۔ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مگر آپ گھر پہنچے ان سے مدد، ان سے مدد، ان سے مدد مانگتے کہ نہیں مانگتے؟ تو یہاں پر جو آیت ہے عزیزان گرامی، یہ کون سی مدد ہے جو صرف اور صرف آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، غور کیجئے عزیزان گرامی، یہ کون سی مدد ہے جو پوری کائنات میں موجود بشر خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہتا ہے پروردگار صرف تیری عبادت اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں؟ تو کون سی مدد ہے؟ آگے آیت نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی مدد مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا مطلب صراط مستقیم کی مدد مانگ رہے ہیں؟ مرسل اعظم سے سوال کیا گیا کہ یہ آیت جو نازل ہوئی صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ خرج علی علیہ السلام من المسجد فاشار النبی وقال هذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو پوری دنیا کا مسلمان اگر خدا سے صرف اور صرف جو مدد مانگتا ہے، ایک وہ ہے علی کی مدد، اور جن کو علی مل گئے وہ کہتے ہیں ثابت قدم رکھ، اور جن کو نہیں ملے وہ تلاش کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یا علی، غور فرمایا آپ نے؟ تو جن کو صراط مستقیم، ورنہ اگر آیت کا ترجمہ دیکھیں، ادب میں، لغت میں، اصطلاح میں، اس میں رموز و اسرار ہوتے ہیں۔ اگر قرآن کے ترجمے کو صحیح سے نہیں سمجھیں گے تو معنی اور منطوق اور اس کا مفہوم غلط ہو جائے گا۔ آپ تو نماز میں چلا رہے ہیں کہ اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں، گھر پہنچے بیوی سے مدد مانگ لی، مانگتے کہ نہیں مانگتے؟ بیٹے سے مدد مانگ لی، فلاں سے مدد مانگ لی۔ اس کا مطلب یہ عام کامن مدد نہیں ہے، یہ کوئی خاص مدد ہے۔ یہ خاص مدد کیسے پتا چلے؟ کہا اس کے بعد جو آیت ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، یعنی علی کے جادے پر پروردگار تو ثابت قدم رکھ، اس لیے کہ دنیا کا کوئی بشر علی کے مسئلے میں ہماری مدد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ علی علی ہے اور تو علی کا خالق ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اب دوسری دلیل سن لیجئے، دوسری دلیل غور سے سن لیجئے۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ اب اگر یہ مدد مانگنا عام ہوتا، دیکھیں دو لفظ ہوتے، عام اور خاص، مدد عام اور مدد خاص۔ اگر یہ مدد عام ہوتی تو کیا خیبر میں مرسل اعظم نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ نماز مرسل اعظم، وارث شریعت، نبیوں کا سلطان، زبدہ انبیاء، جمال انبیاء، حیبت انبیاء، نبیوں کا سردار، سلطان، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، اتنا کملی کالی کملی اڑنے والا رسول اب نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی تو یہ کہہ رہے ہیں ایاک نستعین، ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو تجھی سے مدد مانگ رہے ہیں تو 39 ڈیز تک کیوں پھر وہاں خیبر کا معرکہ ہوا؟ بھائی خیبر ہی ختم، اگر مدد صرف اللہ سے لینی ہے تو لشکر کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لشکر کی کیا ضرورت ہے عزیزان گرامی؟ اس کا مطلب صرف اور صرف قرآن میں یہ جو سورہ حمد ہے وہ صراط مستقیم سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں۔ نبی نے نماز پڑھی اور مدد مانگی، جب مدد مانگی تو اللہ چاہتا جبرائیل کو ڈائریکٹ علی کے پاس بھیجتا اور بھیج کر کہتا کہ نبیوں کا سلطان خیبر میں اکیلے ہے، مسلمان کا لشکر بھاگ رہا ہے، تم جاؤ اور جا کر مدینے سے خیبر پہنچو، جا کر سلطان انبیاء کی مدد کرو، اس لیے کہ تم سلطان اولیاء ہو، وہ سلطان انبیاء ہیں۔ علی جاتے اور جا کر مدد کر دیتے، مگر پروردگار عالم نے اس کو سنت پیغمبر قرار دیتے ہوئے یہ کہا نود علی مظہر العجائب تجدہ اونا لک فی النوائب، نبی تم پر واجب ہے، نادے فعل امر ہے، تم پر واجب ہے کہ تم علی کو پکارو۔ جب تم علی کو پکارو گے تو یہ مسلمان تمہارے پکارنے کو یا سنت سمجھے گا یا شریعت سمجھے گا۔ تو اگر کل
کل کسی ملک میں کوئی جوان یہ کہے گا یا علی مدد یا علی مدد، تو اسے جواب مل جائے گا یا علی مدد یا شریعت محمدی ہے یا سنت محمدی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجئے، ایک اور صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد پر۔ تو یہ سنت محمدی بنانا تھا تاکہ اگر کوئی علی کو پکارے تو دلیل رہے کہ وارث شریعت نے علی کو پکارا ہے، اور نبی پر واجب تھا، جب نادے آ گیا نا، یہ فعل امر ہے، واجب ہے علی کو پکارنا۔ غور فرمایا آپ نے؟ اب آپ آگے بڑھیے، توجہ کیجئے گا۔ اب جب آپ کے سامنے ایک حدیث آ جاتی، فرض کیجئے جو میں نے کوٹ کیا تھا، علی مع القرآن والقرآن مع علی، دیکھیے جب ماں لگتا ہے نا تو اس کے بعد پڑھا جاتا علی جن، یہ عربی گرامیکل ٹرمز ہوتے ہیں، جس طریقے سے آپ لفظوں کی تشکیل کو بدل سکتے ہیں، علی جن، علی ین، علی یون، وہ لفظوں کے اعتبار سے اس کا استعمال استخدام ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو حدیث ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں، صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجئے، یا علی، ایک اور صلوات پڑھ لیجئے۔ وقت کم ہے، ہم تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، پنکھا تو لگتا رہے گا۔ اب عزیزان گرامی، اگر مرسل اعظم یہ حدیث ارشاد فرما دیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، غور کیجئے گا، قرآن کے ساتھ علی ہیں، تو اس کا مطلب عزیزان گرامی غور کیجئے گا، علی کا مزاج اور قرآن کا مزاج ایک ہوگا۔ جو فضیلت قرآن کی ہے وہی فضیلت علی کی ہوگی، اس لیے کہ ساتھ ناقص لوگ نہیں رہ سکتے ہیں۔ غور کیجئے گا، ساتھ نبی نے کسی کے لیے نہیں کہا کہ یہ صحابی جو ہے میرے ساتھ ہے، صحابی ہے، بیٹھے دور بیٹھے، دور بیٹھے دور رہے، مگر یہ کہ میرے ساتھ نہیں ہے، یہ نہیں کہا جملہ کہ فلاں صحابی فلاں صحابی فلاں صحابی یہ میرے ساتھ ہے۔ کوئی ساتھ وات کی کوئی حدیث نہیں ہے، صحابی بیٹھا رہے، منافق ہو، دوست ہو، دشمن ہو، کوئی بیٹھ سکتا ہے، خدا کی بارگاہ میں بھی سب چلے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ اب اگر جب یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، اس کا مطلب عزیزان گرامی جو مزاج قرآن کا وہی مزاج علی کا، جو فضیلت قرآن کی وہی فضیلت علی کی، جو منزلت و مرتبہ قرآن کا وہی منزلت و مرتبہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ اب آپ غور کیجئے عزیزان گرامی، تو جب مرسل اعظم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، یا رسول اللہ آپ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، تو کہیں اگر یہ ساتھ ٹوٹ گیا تب کیا ہوگا؟ اگر کہیں ساتھ ٹوٹ گیا تب کیا ہوگا؟ مرسل اعظم جواب دیں گے قرآن کا ساتھ اور علی کا نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ قرآن، غور کیجئے گا، لدن سے لوح محفوظ تک چلا، علی بھی لدن سے لوح محفوظ تک ساتھ ساتھ، اور اس کے بعد قرآن کا بھی نزول نہیں ہوا۔ مرسل اعظم کی آغوش میں، نبیوں کے سلطان کی آغوش میں علی نے قرآن کی تلاوت کر کے یہ بتایا اور اسی حدیث کا ترجمہ کیا کہ میرا رشتہ قرآن سے ہے، ابھی قرآن نازل ہو یا نازل نہ ہو، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ابھی قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، ابھی قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا عزیزان گرامی۔ اس کے بعد بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، قرآن کی تلاوت کی، اس بات کا اعلان ہے کہ علی کا رشتہ باقی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ کل ہم جہاں تک پہنچے تھے وہاں سے آگے بات بڑھانا ہے، ایک اور صلوات پڑھ لیجئے۔ وہ گفتگو مختصر سی رہ گئی ہے، اس کو میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، گفتگو کون کر رہا ہے؟ مملکت شرف کا شہزادہ کر رہا ہے، امام کائنات۔ غور کیجئے، امام کائنات، مولا کائنات،
حیبت اللہ، نور اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، کلمت اللہ، وہ گفتگو کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یا سلمان. دیکھیے ہر گفتگو ہر فرد سے نہیں ہو سکتی، اس کے ذہن کی کیپیسٹی بھی ہو کہ وہ فضائل کو سمجھ سکے، ہر فرد سے تھوڑی ہو سکتی ہے. اب ایک ایک لفظ پر آپ غور کر لیں. فرماتے ہیں جی مولا، کہتے ہیں قد اعطانا ربنا عز وجل. غور کیجئے، پروردگار نے یہ تمام کمالات اور فضیلت اللہ نے ہم کو دیا ہے. اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ علمنا الاسم الاعظم. اللہ نے ہم کو اسم اعظم کی تعلیم کی ہے. غور فرمایا آپ نے، اسم اعظم کی تعلیم اللہ نے ہم کو کیا ہے. اچھا، لو شئنا خرقنا السماوات والارض. اللہ نے جو ہمیں اسم اعظم کی تعلیم دی ہے نا، اگر ہم چاہیں تو زمین و آسمان کو، غور کیجئے گا، اس کی کلابیں ملا دیں. کیا مطلب؟ یعنی زمین و آسمان پر مکمل ہمیں اختیار ہے. جائیے خرقنا کا ترجمہ پوچھ لیجئے. خرقنا اسے کہتے ہیں کہ اگر چاہے تو زمین کو سمیٹ دے، اور چاہے تو آسمان کو یوں اپنے مٹھی میں لے کے سمیٹ دے. خرقنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی مولا یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہم کو وہ فضیلت دیا ہے، وہ شرف دیا ہے، اور وہ کلمت اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے ہم کو اسم اعظم دیا. اسم اعظم سے ہم زمین و آسمان کے سینوں کو چیر سکتے ہیں. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں والجن والنار، اور جنت اور جہنم پر ہمیں قدرت حاصل ہے، اس لیے کہ اسم اعظم ہمارے پاس ہے. اور پھر ارشاد فرمائے، غور کیجئے گا، وَنَعْرُجْ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ. اسم اعظم جو ہمارے پاس ہے، ہم جس وقت جب بھی چاہیں اپنی معراج آسمان کی طرف کرا لیں. اس کا مطلب ہم براق کے بھی محتاج نہیں ہیں. صلوات پڑھیں محمد والا. وَنَحْبِطْ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ، اور جب جس وقت چاہیں ہم زمین پر آ جائیں. اسم اعظم ہے ہمارے پاس. اس کے بعد جو جملہ کا، خدا کی قسم تشیع کو فخر کرنا چاہیے. کتنے عظیم امام اور رہبر و پیشوا اور کائنات کے دو جہاں کے ماننے والے ہیں. فرماتے نغرب و نشرق. ارے ہمارے پاس اتنی قدرت ہے کہ ہم چاہیں تو غروب کر دیں، اور ہم چاہیں تو مشرق کر دیں. غور کیا آپ نے؟ یعنی جب چاہیں سورج اگر ڈوب جائے اسے ہم نکال دیں، ڈوبے ہوئے سورج کو. غور فرمایا آپ نے. اور جب چاہیں ہم مشرق کر دیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یعنی مشرق کا وقت نہیں ہے، مشرق کا وقت نہیں ہے، لیکن ہم چاہیں تو سورج نکال دیں. مغرب کا وقت نہیں، ہم چاہیں سورج کو ڈبو دیں. اس کا مطلب یہ اختیارات اللہ نے ہم کو دیا. اس کے بعد جو جملہ کہتے ہیں وَنَنْتَهِي بِهِ إِلَى الْعَرْشِ، اور اس اسم اعظم کے ذریعے سے عرش اعظم تک ہم جاتے ہیں، جہاں چاہیں ہم سیر کریں. اس کے بعد کہتے ہیں فَنَجْلِسْ عَلَيْهِ بَيْنَ يَدِ اللَّهِ، اور اسم اعظم کی جو قدرت اور قوت اور طاقت ہمارے پاس ہے نا، ہم خدا کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. جہاں پر جبرائیل بھی دم توڑ دے اور یہ کہے کہ آگے بڑھوں گا تو بالوں پر جل جائیں گے، وہ جبرائیل کی حد ہے. استاد جبرائیل جہاں جاتے ہیں وہاں پر جبرائیل نہیں پہنچ سکتے. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اب یہ جو جملہ ہے بہت دقیق، بہت اہم، اور فضیلت و سر و اسرار و مناقب و مناسب میں ڈوبے ہوئے الفاظ کہتے ہیں. غور کیجئے گا کتنا عظیم جملہ. فرماتے ہیں وَيُعْتِينَا، غور کیجئے گا، وَيُطِيعَنَا وَيُطِيعَنَا كُلُّ شَيْءٍ، ہر شے ہماری اطاعت کرتی ہے. سلمان نے پوچھا مولا ہر شے آپ نے کہہ دیا، ہر شے سے مراد تو پوری کائنات آ گئی. فرماتے ہر شے ہماری اطاعت کرتی ہے سلمان. اب تفسیر کیا، کیا کہتے ہیں حتی السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والبحار والجن والنار. اے سلمان، آسمان ہماری اطاعت میں، زمین ہماری اطاعت میں، سورج ہماری اطاعت میں. سورج نے اطاعت کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ جزاک اللہ. تو یہ کلام اس کلام کے مزاج امتزاج سے ملائیے. اور قمر بھی ہماری اطاعت میں ہے، چاند کے 2 ٹکڑے جو کر دے اسے اہل بیت کہتے ہیں. والنجوم، اور ستارے بھی ہماری اطاعت میں ہیں. ستارہ آیا تھا در علی پر کہ نہیں آیا تھا؟ غور کیجئے گا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ والجبال، اور یہ پہاڑ بھی ہماری اطاعت میں ہیں. بھول گیا جب مملکت جلال کا شہزادہ
اپنے کارواں کو لے کر اہل بیت کو لے کر گئے تھے، اور اس کے بعد جب دیکھا، عیسائیوں نے دیکھا، نجران ایک جگہ کا نام ہے، جب دیکھا تو انہوں نے یہ پلان کیا تھا اور یہ ڈیسائیڈ کیا تھا، اذا جاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باصحابہ فتباہلوا واذا جاء باہل بیتہ فلا تباہلوا، اگر یہ اصحاب کے ساتھ آئیں تو مباہلہ کر لینا، بٹ اگر اہل بیت کے ساتھ آئیں تو مباہلہ مت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات طے ہوئی تھی کہ جھوٹوں پر لعنت ہوگی۔ عیسائی بھی جانتے تھے صحابی کچھ جھوٹے ہیں، اگر وہ آ جائیں تو کر لینا مباہلہ۔ بھئی جانتے تھے، اگر ان کو پتا ہوتا عیسائی کو کہ صحابی سچے ہیں تو مباہلہ کیسے کرتے؟ مباہلہ میں جھوٹوں پر لعنت ہونی ہے۔ عیسائی کہہ رہے ہیں اگر صحابی آئیں تو مباہلہ کر لینا، اس کا مطلب عیسائی بھی جانتے تھے کہ کچھ صحابی جھوٹے ہیں۔ عیسائی کو صحابی کے جھوٹے ہونے کا علم ہے اور مسلمانوں کو ابھی تک علم نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ آپ نے غور فرمایا تو اب یہ جب پہنچے مرسل اعظم لے کر انوار خمسہ کو، تو عیسائیوں کا جو ہیڈ تھا اس نے کہا کہ انی لارا وجوہن، ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، وجہ کی جمع ہے وجوہ، ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، اذا ارادو، اگر یہ ارادہ کریں کس بات کا، ان یزیل الجبال، اگر یہ ارادہ کریں کہ پہاڑ کو ہٹا دیں تو لازالو، تو یہ ہٹا سکتے ہیں۔ مجھے بتائیے کیسے ان کو علم ہوا عیسائیوں کو؟ پہاڑ کو ہٹانا آسان بات ہے، پہاڑ کو کوئی مخلوق ہٹا لے، کوئی بندہ ہٹا لے گا پہاڑ کو، مگر عیسائی جانتے تھے کہ اللہ نے ان کو وہ قدرت دیا ہے کہ جو کائنات میں سب سے مضبوط شے پہاڑ ہے، جو پہاڑوں کو چلا دے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب آپ آیت کو آیت سے ملائیے، اب دوسری آیت کو اس کے مزاج ملائیے تاکہ دلیل مل جائے۔ غور کیجئے، آپ نے سیرت بہل جبال، قرآن وہ ہے جس کے ذریعے سے جبال کو، پہاڑ کو چلایا جا سکتا ہے۔ 100-200 قرآن پہاڑ پہ رکھ دیجئے، چلے گا؟ کیوں نہیں چلے گا؟ اس لیے کہ قرآن ہے لفظ، علی ہے معنی، خالی قرآن رکھنے سے نہیں چلے گا، قرآن کے ساتھ علی کو رکھو پہاڑ چلنے لگے گا۔ غور فرمایا آپ نے، یہی مرسل اعظم کے عظیم شہزادے امام کائنات نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد کہتے ہیں والشجر والدواب، اور یہ شجر اور یہ تمام حیوانات ہمارے مطیع ہیں، والبحار، اور یہ سمندر ہماری اطاعت میں، جنت ہماری اطاعت میں، اعطانا اللہ ذالک کل بالاسم الاعظم، اللہ نے تمام قدرتیں، تمام طاقتیں، تمام فضیلتیں ہمیں عطا کیا ہے اور ہمیں اسم اعظم عطا کیا ہے۔ اب کوئی بچہ یہ جوان شک نہ کرے نہ علی کی قدرت پر اور نہ مولا کے اختیارات پر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں مخصوص کر دیا، ہمیں فضیلتیں دے دی اور ہمیں علم دیا۔ یہ تمام چیزیں دینے کے باوجود اب شہزادہ انسانیت نے زمین کی طرف دیکھ کر سلمان سے کہا، سلمان یہ ساری قدرت، یہ سارے اختیارات، یہ سمندر، یہ جبل، یہ جبال، یہ ارض، یہ سما، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ مخلوقات ہماری اطاعت میں ہیں، اس کے باوجود ناکل و نشرب، ہم کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، تمہارے درمیان رہتے بھی ہیں۔ اب آپ نے دیکھا اتنی قدرتوں کا مالک اخلاق کا کتنا عظیم شہزادہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کسی کو ذرا سا اختیار مل جائے تو اس کو چربی آ جاتی ہے، ذرا سا کسی کو اختیار مل جائے، مگر مولا کہتے ہیں نمشی فی الاسواق، اتنی تمام قدرتوں کے باوجود ہم بازاروں میں چلتے ہیں تمہاری طرح۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں یہ تمام چیزیں بے امر ربنا، اللہ کے امر کی طرف سے، المکرمون، ہم لوگ مکرم ہیں، لا یسبقون بالقول، ہم جو ہے قول میں آگے نہیں بڑھتے، یعنی خدا کے قول میں ہم کبھی آگے نہیں بڑھتے، جو خدا چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، یعملون، اور جو وہ چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، وجعلنا معصومین مطہرین، اللہ نے ہم کو معصوم بنایا، اللہ نے ہم کو مطہر بنایا ہے، ہم معصوم ہیں، ہم مطہر ہیں۔ اس کے بعد مولا فرمایا وفضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کائنات کی ہر فرد پر اللہ نے ہم کو فضیلت بخشا ہے۔
اب اس کے بعد شہزادے تکلم ارشاد فرماتے ہیں، غور کیجئے گا، مولا فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا لَنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یاد رکھو مگر ملعون ہے وہ شخص جو ہماری ایک بھی فضیلت کا انکار کرے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اب اس کے بعد سلمان سے کہتے ہیں سلمان یہ تمام فضیلتیں ہمارے نورانی ہونے کی وجہ سے ہے۔ What does it mean؟ اس کا مطلب سلمان سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہماری دیکھ رہے ہو تم یہ نہ تصور کرنا یا کوئی یہ تصور نہ کرے کہ ہم بشر جیسے ہیں، ہمارے پاس جتنی قدرت و طاقت و اختیارات ہیں نورانی ہونے کی وجہ سے۔ صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجئے۔ عزیزان گرامی، نورانی ہونے کی وجہ سے، اور اہل بیت اطہار نے اپنی فضیلت کا باقاعدہ اعلان کیا، ان کے اختیارات ہیں، لہٰذا بچوں کے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت اطہار کی معدت اور محبت کو اپنے دلوں میں رکھیں۔ سب سے بڑی دولت محبت ہے، معدت ہے، اور ان کے اختیارات پر شک نہ کریں، کیونکہ مولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کائنات پر جس کے اختیارات ہوں۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، جو فطرت کو بدل دے اس کو امام کہتے ہیں، جو فطرت نیچر کو چینج کر دے اس کو امام کہتے ہیں۔ کیسے؟ اب آپ محسوس کیجئے کہ ایک شخص امام کا چاہنے والا تھا، اب وہ جب بھی جاتا تھا امام کی خدمت میں ہدیہ اور تحائف لے کے جاتا تھا۔ اس کی زوجہ نے کہا ہر بار تو آپ لے کے جاتے ہو، کبھی ادھر سے کچھ آیا ہے؟ دیکھیں معرفت میں فرق ہے، اس کی معرفت کچھ اور تھی، آسمان معرفت پر یہ تھا، وہ بھی تھی چاہنے والی، لیکن معرفت کی اس آسمان پر نہیں تھی، ادھر سے بھی کچھ آیا ہے۔ کہا کیسی بات کر رہی ہو، مولا ہے کائنات کی، امام زین العابدین کی ایک عظیم شخصیت ہے، کیسی بات کر رہی ہو؟ تو خیر کوئی بات نہیں، یہ چلا، اور اس کے بعد اس بار زوجہ نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ راستے میں انتقال ہو گیا۔ اب مجھے جو کہنا اس پر غور کیجئے گا، انتقال ہونے کے بعد جب وہ امام کی خدمت میں پہنچا، امام نے کہا کہ آج میرا ہاتھ تم دھلاؤ، اور جب دھلایا تو پانی جو تھا، پانی جواہرات میں کیسے بدل گیا؟ غور کیجئے، پانی ہے نا، وہ پانی جواہرات میں کیسے بدلا؟ اس کا مطلب عزیزان گرامی یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کو اتنے اختیارات حاصل ہے کہ وہ جس شے کو جو ارادہ کر لیں وہ شے اس میں بدل جاتی ہے۔ غور کیجئے، صرف ارادہ کر لیں کہ ہمیں جواہر چاہیے، ارادہ کر لیں وہ شے جواہرات میں بدل جائے گی، اور وہ تمام جواہرات میں چیزیں بدلتی رہیں، اور اس کے بعد کہا لے جا کر اپنی زوجہ کو دے دینا۔ خیر یہ مسئلہ ہوا، اور وہ جب دوبارہ ملنے کے لیے آنا چاہیے تو اس کی زوجہ کا انتقال ہو گیا، اور جب امام سے اس نے نہیں بتایا تو امام نے پوچھا اس سے، اور پوچھنے کے بعد پھر اس کو فرشتے کو حکم دیا کہ وہ مجھ سے ملنے آنا چاہ رہی تھی، لہٰذا اس کو زندگی دے دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام چاہے تو فطرت کو بدل دے، امام چاہے تو مردے کو زندہ کر دے۔ صلوات پڑھیں محمد عالمت۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو یہ جو فطرت بدلتی ہے نا، غور کیجئے گا، یہ فطرت جو بدلتی ہے یہ امام کے اختیارات میں ہوتا ہے۔ امام جب جس وقت جیسے چاہے فطرت اور نیچر کو چینج کر دے، ہواؤں کی فضاؤں کو پورا کنٹرول امام کے پاس ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے، جس رخ پر جب چاہے وہ امام اس کے نیچر اور فطرت کو بدل دے، اسی کو کہتے ہیں معجزہ۔ غور کیجئے گا تو علی عزیزان گرامی معنی قرآن ہے، علی ابن ابی طالب معنی قرآن ہے، قرآن لفظوں میں ہے، اور اگر لفظوں کو بشر رکھتا رہے گا، معنی قرآن سے دور رہے گا، تو قرآن صحیح معنوں میں ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دلوں میں علموا اولادکم حب اہل البیت، اپنے بچوں کے رگوں میں دوڑتے ہوئے خون میں علی کے عشق کو انڈیل دو۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ آخری بات اور آپ کی زحمت تمام عزیزان گرامی، تو کبھی بھی اگر کوئی لفظ آ جائے نا، اب جیسے امی کا لفظ آ گیا، اسی طرح سے بہت سارے لفظ آ جاتے ہیں، اس کے ترجمے پہ غور کریں کہ مترجم نے کوئی خیانت تو نہیں کی، کوئی گڑبڑ تو نہیں کر دیا۔ جیسے کبھی کبھی لوگ یہ کہتے ہیں غدیر کے موقع پر علی کو مولا بنا دیا، غلط۔ مولا بنا دیا، رسول کا مولا بنا سکتے ہیں؟ رسول معلن ولایت علی ابن ابی طالب ہے، علی غدیر میں مولا بنے نہیں ہیں، ولایت کا اعلان ہے۔ اور فرمایا آپ نے
اب اگر آپ دوسری آیت پڑھیں اور اس کے بعد یہ کہیں انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ ولی رسول ولی اور وہ ولی بلا فصل جو اللہ کی راہ میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ علی ولی ہو گئے، ولی نہیں ہو گئے، علی ولی تھے، علی کی ولایت کا اعلان ہے. غور کیا آپ نے؟ اسی طرح سے اب تیسری آیت آپ پڑھ لیجئے. آپ نے کہا ہم جب پڑھتے ہیں حدیث قصہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اگر مترجم ادب سے دور ہے، مترجم اگر اصطلاح و لغت اور مفاہیم اور منطوق سے اور تحالیل سے دور ہے، تو ترجمہ کیا کرے گا؟ کیا ترجمہ کرے گا؟ اہل بیت کو پاک کر دیا. واٹ ڈز اٹ مین پاک کر دیا؟ پاک وہ شے کی جاتی جو پہلے سے ہے. غور کیجئے گا، غور کیجئے گا، پاک کر نہیں دیا، اللہ نے ارادہ کیا. اس کا مطلب عزیزان گرامی اللہ کے ارادے میں اہل بیت کی طہارت ہے. پہلے دنیا یہ طے کرے کہ اللہ کا ارادہ کب سے ہے. غور کیجئے گا، یریدو کا لفظ استعمال کیا ہے، ارادہ فعل ماضی ہے، یریدو فعل مضارع ہے، الارادتو اس کا مصدر ہے. اللہ کے ارادے میں اہل بیت کی طہارت ہے. یعنی پروردگار عالم نے جہان بشریت کو یہ اعلان کر کے کر دیا کہ تم اپنا مقابلہ اہل بیت سے نہ کرنا، اس لیے کہ یہ مرکز طہارت ہیں. صلوات پڑھیں. یہ مرکز طہارت ہے عزیزان گرامی. لہذا کوئی اس طرح کا ترجمہ آپ کے سامنے آئے تو اس پر ذرا غور کریے. مرکز طہارت ان کے ارادے میں. اگر آپ کے سامنے کوئی آیت پڑھ دے قل هو اللہ احد رسول کہہ دو اللہ ایک، تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کی توحید کا اعلان ہے. اللہ ایک نہیں ہو گیا، اس کی توحید کا اعلان ہے. اور آیت طہارت طہارت کا اعلان ہے، آیت ولایت ولایت کا اعلان ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وقت ختم ہو گیا، پھر زندگی رہی تو کبھی انشاءاللہ ایک اور صلوات پڑھ لیجئے. لہذا لفظوں کی تشکیلات کو اور اس کے مصادر کو سمجھنا ہوتا ہے. امی پا گئے، اس کو جاہل کہہ دیا. اب آپ جائیے عرب میں کسی سے سوال کیجئے بھیا جاہل کو کیا کہتے ہیں، تو کہے گا جاہل کو جاہل کہتے ہیں. کوئی کہتا آپ سے کہ امی کو جاہل کہا جاتا ہے؟ میں چیلنج کر رہا ہوں، پوری دنیا عرب میں چلے جائیے، اگر کوئی کسی کو جاہل پکارے گا تو کہے گا ایوہ الجاہل تعال الہ ہونا، اے جاہل ادھر آ. یہ نہیں کہتا ایوہ الامی تعال الہ ہونا. جب سارے عرب جانتے ہیں کہ جاہل کو جاہل کہا جاتا ہے، امی نہیں کہا جاتا. امی کا مطلب یہ ہے کہ جو لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو مگر لکھ نہیں رہا ہے ابھی. صلوات پڑھیں محمد والے امت پر. پروردگار آپ سب کی اس عظیم عبادت کو قبول فرمائے. اور یقیناً آج اس عظیم ہستی کی شہادت کی شب ہے جس کو ظالموں نے عصر عاشور سے لے کر شام کے بازاروں میں اس پر ظلم کیا ہے. میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، وہ روایت بہت سخت ہے. راوی یہ کہتا ہے، عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سفد بالحدید. سفدو کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے جیسے یہ بندہ ایسے کھڑا ہے اور اس کو رسیوں سے یوں باندھا جائے. امام کو رسیوں سے نہیں، راوی کہتا ہے بالحدید، زنجیروں سے. اس کے بعد اس کے آگے لکھا کہ ایسی زنجیریں تھیں کہ جس کے اندر کانٹے تھے، اور صرف زنجیر جسم پر نہیں بلکہ گلے میں بھی طوق تھا، ایسا طوق جس میں کانٹے تھے اور وہ کانٹے اندر کی طرف تھے. یہی وجہ عزیزان گرامی کہ جب امام کے گلے سے طوق کو کھولا گیا ہے، راوی کہتا ہے کہ اس وقت جتنے افراد موجود تھے کچھ تو بے ہوش ہو گئے تھے، اس لیے کہ گلے میں صرف ہڈی نظر آ رہی تھی اور گوشت ختم ہو چکا تھا. امام کے گلے کا گوشت ختم ہو چکا تھا. اللہ اکبر. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. امام کے گلے کا گوشت ختم ہو چکا تھا. دو ہستیاں ہیں جب میں کبھی کربلا کے مصائب کو عربی مقاتل میں دیکھتا ہوں، ان کے جسم کا گوشت ختم ہو گیا تھا. ایک زین العابدین علیہ السلام اور ایک زین العابدین علیہ السلام کی بہن سکینہ ہے، جن کے جسم کا گوشت
شام کے بازاروں میں، یزید کے دربار میں، شام کے زندان میں نے عرض کیا تھا، میری یہ تعلیل تھی اور تحلیل تھی کہ اگر کرتا اتار لیا جاتا دفن کرتے وقت تو شاید رباب شام کے زندان میں مر جاتی تڑپ تڑپ کے، زندہ ماں نہیں رہ سکتی تھی۔ عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ چند فقرے سن لیجئے اور آپ کی زحمت تمام۔ امام تشریف فرما تھے، گریہ کر رہے تھے، پانی مضاف ہو رہا تھا، اتنا امام رو رہے تھے۔ ابن منذر نے امام سے پوچھا، آقا آپ روتے کیوں؟ آپ روتے کیوں ہو اتنا؟ آقا کربلا میں آپ کے بھائی کے سینے میں برچھی کا پھل توڑ دیا گیا، مگر آپ کربلا کے مصائب سن کے اتنا روتے ہو، مگر اکثر میں نے آپ سے سنا آپ تنہائی میں چیخے مار کے کہتے ہو الشام الشام۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ تو کچھ اہم مصائب کا تذکرہ امام سجاد نے یہ بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں ابن منذر، ہمیں ایسے زندان میں قید کیا گیا لا سقف لہا، کہ جس کی چھت نہ تھی، اور جب شامی زندان سے گزرتے تھے تو ظالم یہ کہتے تھے زندان میں کچھ قیدی ہیں، پتھر مارو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مولا فرماتے ابن منذر، دوسری سخت مصیبت شام کی یہ تھی، اخذونا الی سوق النحاس وجعلوا ینادونا، ہمیں بازار میں لے جایا گیا اور لے جانے کے بعد یہ آواز دی گئی کہ یہ غلام ہیں، ان کو خرید لو۔ ارے ابن منذر، میرے ساتھ میری پھوپھی زینب تھی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ صرف 2 منٹ اور آپ کی زحمت تمام گریہ کر لیجئے۔ مولا کے جملے، امام سجاد کے جملے رو رو کر ابن منذر سے کہتے، ابن منذر نے جب یہ مصائب کے فقرے سنے ہیں، کتنی مرتبہ ابن منذر بے ہوش ہو گئے۔ امام نے ابن منذر سے کہا، ابن منذر ارے تو سن کر مصائب برداشت نہیں کر پا رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ مصیبتیں شام کے بازاروں میں دیکھا ہے۔ ربطونا بالحبل، ہمیں رسیوں سے باندھا گیا، بحبل واحد، ایک رسی منگائی گئی اور ایک رسی میں ہم سب کو باندھ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ وجعلوا یدوروا، اور ہمیں باندھ کر بازاروں سے ہمیں گزارا جانے لگا۔ وعلی بیوت الیہود والنصارى ویقولون ہؤلاء اہل بیت قتلوا آباءکم، ہمیں بازار یہود سے گزارا گیا، اور جب بازار یہود سے گزارا گیا تو یہودیوں سے یہ ظالم کہتے تھے، یہودی اگر تم کو بدلہ لینا ہے تو یہ وہی اہل بیت ہیں جنہوں نے تمہارے آباء و اجداد کو مارا تھا۔ عزادارو، ابن منذر تڑپ گیا، مولا کہیں یہودیوں نے ظلم تو نہیں کیا؟ مولا کی ایک چیخ نکلی اور رو کر کہا، ابن منذر یہودیوں نے پتھر، لکڑیاں، آگ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آخری فقرہ سن لیجئے اور آپ کی رحمت تمام۔ اللہ اکبر۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ مولا فرماتے ہیں طافو بنا فی سکک والاسواق، اور ہمیں کیا کرتے تھے یہ ظالم؟ یہ سخت ہے عزادارو، آسان نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں من طلوع الشمس الی الغروب، صبح سے لے کر کہ ان کے اوپر پتھر برساؤ، اور ہمارے اوپر پتھر برسایا جاتا تھا۔ ابن منذر، جب ہم بازار سے گزرے، ارے کچھ لوگوں نے چھت سے میرے اوپر آگ پھینکی، ابن منذر میرے امامے پر آگ لگ گئی۔ ابن منذر بتا، میں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، میں اپنے امامے کی آگ کیسے بجھاتا؟ میں نے بیٹھنے کی کوشش کی، اور جب بیٹھنے کی کوشش کی تو زنجیروں نے بیٹھنے نہ دیا۔ میری بہن سکینہ نے کہا، بھیا سجاد، تیرے سر کے امامے میں آگ ہے، ماتم حسین۔
یا حسین شباد بھائی آتے ہیں حرم کی
تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد 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 تیرا نام تو شہنشاہ درد ہے تو شہنشاہ درد ہے لا نہیں ہے شاہ رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام 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 تو شہنشاہ درد ہے تو
काफी है सजाद तेरा नाम। मस्तूरों में एक मर्द है, गैरत से चेहरा सर्द है, करबल की ज़मीं दर्द है, ज़ैनब का दिल में दर्द है। रोता है सर झुका के, रोता है सर झुका के, करता नहीं गला, रोने
ہے تاثیریں پاؤں میں زنجیریں ہیں پاؤں میں زنجیریں ہیں ہاتھوں میں تقدیریں ہیں چلنا ہے مشکل دوگا آئے میرا بیمار ماں آئے بیمار ماں سب لہو برساتا ہے سب لہو برساتا ہے دل ہے کہ چھلکا آتا ہے لہو برساتا ہے دل ہے کہ چھلکا آتا ہے دور کھاتا جاتا ہے لمحہ لمحہ گام بگام آئے میرا بیمار ماں آئے میرا بیمار ماں آئے بہنوں کے چہرے بالوں کے پیچھے ہے چھپے بالوں کے پیچھے ہے چھپے ہاتھ بندھے ہیں سر ہے کھلے سامنے ہے ایک مجمع تیر سا دل پر لگتا ہے ایک رسن میں بستا ہے ایک رسن میں بستا ہے شمر ستم گر ہنستا ہے لے لے کر ایک ایک کا نام
متى ذات مان اللہ